ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے، خبروں کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی، خبریں ملاحظہ کریں۔ کورونا وائرس کے باعث یورپ اور امریکہ میں متوقع عمر میں کمی۔ برطانیہ میں قومی اعداد و شمار کے دفتر ONS کے تخمینے میں کہا گیا ہے کہ ملک میں مردوں کی عمروں میں 40 سال میں پہلی بار کمی واقع ہوئی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے سن 2020 میں یورپ اور امریکہ کے بیشتر حصوں میں متوقع عمروں میں کمی دیکھی جا رہی ہے، جو کہ اس سے قبل صرف دوسری عالمی جنگ کے وقت دیکھی گئی تھی۔ گزشتہ 3 سال کے دوران سن 2020 تک پیدائش کے وقت مردوں کے لیے متوقع عمر 69 سال تھی، جو کہ 2012-14 میں آخری مرتبہ دیکھی گئی تھی، جبکہ خواتین کی متوقع عمر تقریباً 83 سال سے کم رہی۔ عام طور پر گزشتہ دہائیوں میں برطانیہ اور دنیا بھر میں لوگوں کی عمروں میں اضافہ دیکھا گیا اور ان میں کمی شاذ و نادر ہی نظر آئی ہے۔ کووڈ کی وبا کے پھیلنے سے پہلے برطانیہ میں پیدائش کے وقت متوقع عمروں میں اضافہ ہو رہا تھا، اگرچہ یہ پچھلی دہائیوں کے مقابلے میں سن 2011 کے بعد بہت سست شرح ہونے والا اضافہ تھا، لیکن نئے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ سن 2015-17 اور سن 2018-20 کے درمیان مردوں کی متوقع عمر میں 7 ہفتوں تک کی کمی آئی ہے، اور سن 1980 کے بعد سے یہ اس طرح کی پہلی گراوٹ ہے۔ ان سب کے باوجود یہ محض متوقع عمر کے اعداد و شمار ہیں، جنہیں پیریڈ لائف ایکسپیکٹیشنز کہا جاتا ہے، اور یہ اصل عمر کی پیشن گوئی نہیں کرتے۔ اس کے بجائے اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ایک نوزائیدہ بچے کی اوسط عمر کیا ہوگی، اور اس کی بنیاد موجودہ موت کی شرح پر کی جاتی ہے۔ چونکہ کووڈ سے ہونے والی اموات کی شرح طویل مدت تک جاری رہنے کا امکان نہیں، تو اس لیے ان نئے تخمینوں کا مطلب یہ نہیں کہ سن 2020 میں پیدا ہونے والے بچے کی زندگی سن 2019 میں پیدا ہونے والے بچے سے کم ہوگی، لیکن یہ وبائی امراض کے اثرات کی ایک جھلک ضرور ہے۔ اوسط عمر کے بجائے خود 2020 کو دیکھتے ہوئے ONS نے پایا کہ مردوں کی متوقع عمر میں 1.2 سال اور خواتین کی عمروں میں 0.9 تک کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اوسط عمر کے بجائے خود 2020 کو دیکھتے ہوئے ONS نے پایا کہ مردوں کی متوقع عمر میں 1.2 سال اور خواتین کی عمروں میں 0.9 تک کمی واقع ہوئی ہے، جو کہ مردوں میں کووڈ-19 سے ہونے والی زیادہ اموات کی عکاسی کرتا ہے۔ سن 2020 کے لیے متوقع عمر میں اس بڑی کمی کے معاملے میں برطانیہ تنہا نہیں، پورے یورپ، امریکہ اور چلی جیسے 29 ممالک کا تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ ان میں سے تقریباً تمام ممالک کی اوسط عمروں میں کمی آئی ہے، جس نے برسوں کے اندر آنے والی بہتری کو الٹ کر رکھ دیا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے محققین کے مطابق امریکہ میں سب سے زیادہ اثرات نظر آتے ہیں، جہاں مردوں کی عمروں میں 2 سال سے زیادہ کی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت پر 7 لاکھ جرمانہ عائد کیا۔ سپریم کورٹ نے پولیس مٹ بھیڑ میں ایک نوجوان کی ہلاکت پر اتر پردیش حکومت پر قتل کے تقریباً 2 دہائی پرانے واقعے کے ملزم 4 پولیس اہلکاروں کی گرفتاری اور ان کی تنخواہ روکنے کے عدالتی حکم کو نظر انداز کرنے پر 7 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ یہ رقم متاثرہ کے رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ جسٹس ونیت سرن اور جسٹس انیرودھ بوس کی بینچ نے کہا کہ اس معاملے میں عدالتی حکم کی عدم تعمیل ریاستی مشنری کے طرز عمل کو ظاہر کرتی ہے۔ درخواست گزار یش پال سنگھ نے الزام لگایا تھا کہ 2002 میں اس کے 19 سالہ بیٹے کی پولیس مقابلے میں ہلاکت میں 4 پولیس افسران ملوث تھے۔ عدالتی حکم کے بعد بھی ملزم کی گرفتاری اور تنخواہ روکنے کے مطالبے پر عمل درآمد نہ ہونے پر متاثرہ فریق نے عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا تھا،
دستیاب دستاویزات کا حوالہ دیتے ہوئے بینچ نے کہا کہ ملزم پولیس اہلکار 9 ماہ تک بغیر کسی عدالتی قیام کے گرفتار نہیں ہوئے۔ 2018 میں ٹرائل کورٹ نے ملزم پولیس اہلکاروں کی تنخواہوں کی ادائیگی پر روک لگانے کا حکم دیا تھا۔ صرف ایک پولیس اہلکار کے خلاف اس کارروائی کے بعد باقیوں کو معمول کے مطابق تنخواہ ملتی رہی۔ مقتول کے والد نے عدالت عظمیٰ کو بتایا کہ 2 اپریل 2019 کو ملزم کی تنخواہیں روکنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ کے 1 ستمبر 2021 کے حکم کے بعد اتر پردیش حکومت حرکت میں آئی اور 2 ملزم پولیس اہلکاروں کو 19 سال بعد گرفتار کیا گیا، جبکہ ایک نے خود سپردگی کر دی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ کیس کا چوتھا ملزم ابھی تک مفرور ہے۔ وہ اپنی تنخواہ سمیت تمام واجبات لینے کے بعد 2019 میں ریٹائرڈ ہو گیا۔ ریاستی حکومت کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اس معاملے میں تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ اس معاملے کی اگلی سماعت 20 اکتوبر کو کرے گی۔ سری نگر کی دیواریں اور سڑکیں فن مصوری کے خوبصورت نمونوں سے ہوں گی مزین۔ اسمارٹ سٹی مشن کے تحت شہر سری نگر کو جاذب نظر بنانے کے لیے دیواروں اور سڑکوں پر پینٹنگ کی جا رہی ہے، جن میں کشمیر کی شاندار ثقافت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ شہر کو دیدہ زیب بنانے کا یہ کام اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورا اور کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ آرکیٹیکچر کے طلباء کر رہے ہیں، اور ان کو سری نگر میونسپل کارپوریشن کا بھی اشتراک حاصل ہے۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب۔ سعودی عرب میں مقیم ہندوستان کی ریاست جھارکھنڈ کے تارکین ہند کی جانب سے 91واں سعودی یوم الوطنی جوش و خروش سے منایا گیا۔ جھارکھنڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن GJWA کے زیر اہتمام منعقدہ اس تقریب میں تارکین ہند نے سعودی قیادت سے اظہار تشکر کیا کہ یہاں پرامن اور محفوظ زندگی گزارنے کا بہترین موقع فراہم کیا۔ اس ملک کو اپنا وطن ثانی کا درجہ دینے والے تارکین ہند نے اس موقع پر زبردست جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ اس تقریب میں باوقار اعزاز پرواسی بھارتیہ ایوارڈ یافتہ محترمہ زینت جعفری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی سماجی تنظیم کو ابتدا میں بہت سے چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن گلوبل جھارکھنڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن نے بہترین خدمات کے ذریعے بہت ہی کم وقت میں خاص پہچان بنائی۔ بانی و صدر گلوبل جھارکھنڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن و صحافی شاہ زین ایرم نے ایسوسی ایشن کی سرگرمیوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ سماجی خدمات انسان کی اہم سماجی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر کورونا وائرس کے قہر کے بعد کی صورتحال میں اس کی اہمیت اور ضرورت اور بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے تمام اراکین کی جانب سے سعودی حکومت، خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر انہوں نے تنظیم کی جانب سے سعودی عرب اور جھارکھنڈ میں کی گئی سماجی خدمات اور سرگرمیوں کی تفصیلات پیش کی۔ تنظیم کے شریک بانی سعودی وزارت صحت سے وابستہ ڈاکٹر تنویر عالم نے کہا کہ تنظیم کا مقصد ریاست جھارکھنڈ کے لوگوں کو جوڑنا ہے تاکہ سماجی خدمات کے ذریعے زیادہ سے زیادہ افراد کا احاطہ کیا جا سکے۔ اس پروگرام میں سعودی خاتون حفصہ بن قاسم نے خصوصی طور پر شرکت کی اور تارکین ہند کے سعودی عرب کے تئیں جذبہ محبت کی ستائش کی۔ آخر میں محمد عتیق عالم نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ محفل میں رضیہ احمد، محمد شاہد خان، شاہ نواز عالم، ڈاکٹر مسعود عتیق عالم، ڈاکٹر افضل حیدر، ڈاکٹر عبید الرحمان، ڈاکٹر خطیب، محمد امتیاز، محمد حسیب، راشد امتیاز خان، شاہد مصطفیٰ خان اور جھارکھنڈ کے دیگر تارکین وطن نے شرکت کی۔ لیجیے حاضر ہے پروگرام ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور النکاروں کے تعارف پر مشتمل ہمارا پروگرام ورق چہرہ۔ چمن جامعہ کے باغباں ایک تاثر۔
جامعہ دارالسلام عمر آباد کا نام آئے اور مولانا حبیب الرحمن زاہد اعظمی عمری رحمہ اللہ کی یاد تازہ نہ ہو، ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ 120 صفحات پر مشتمل عام مرحوم کی یہ کتاب 2015 میں جامعہ کے ادارہ تحقیقات اسلامی سے شائع ہوئی۔ اس میں خانوادہ بانی جامعہ رحمہ اللہ سے تعلق رکھنے والی مختلف شخصیات پر خاکے ہیں، جن میں بانی جامعہ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کے علاوہ پاسبان جامعہ کاکا عبدالرزاق رحمہ اللہ، معمار جامعہ کاکا محمد اسماعیل رحمہ اللہ، فدائے جامعہ کاکا محمد ابراہیم رحمہ اللہ، محب جامعہ کاکا محمد اسحاق رحمہ اللہ، جانثار جامعہ کاکا رشید احمد رحمہ اللہ، شہید جامعہ کاکا محمد عمر ثانی رحمہ اللہ، مخلص جامعہ کاکا محمد عمیر رحمہ اللہ اور خادم جامعہ کاکا عبدالرزاق شاہد عمری رحمہ اللہ شامل ہیں۔ علاوہ ازیں جامعہ کے جشن طلائی کی روداد یادوں کی خوشبو نہایت دلکش انداز میں پیش کی گئی ہے، جو پڑھنے کے لائق ہے۔ کتاب کا مقدمہ نقش اول کے نام سے مولانا حفیظ الرحمن اعظمی عمری حفظہ اللہ نے لکھا ہے، جس میں اس کتاب کے علاوہ 2 مزید کتابوں جامعہ کے محسنین اور جامعہ کے اساتین کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ کاش یہ 2 کتابیں بھی مولانا زاہد اعظمی عمری رحمہ اللہ کے قلم سے منظر عام پر آ جاتی تو بہترین سرمایہ ہمیں میسر آ جاتا۔ پیش لفظ میں صاحب کتاب مولانا حبیب الرحمن زاہد اعظمی عمری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، بندے کو ملک کی بہت سی قداور شخصیتوں کو قریب سے دیکھنے کے مواقع حاصل ہوتے رہے ہیں، جن میں قابل قدر اہل علم بھی تھے اور زبان و ادب کے ماہرین بھی، بڑے بڑے تاجر بھی تھے اور دین و ملت کے سربراہ بھی، اچھے قانون دان بھی تھے اور ماہر فن اساتذہ بھی، مگر خانوادہ کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کی شان ان سب سے منفرد ملی۔ جو مختلف شخصیتوں کی امتیازی شان تھی، وہ سب کی سب اس خاندان کے افراد میں سمٹ آئی تھی۔ خدا ترسی اور تدین کا یہ عالم تھا کہ محترم کاکا محمد اسماعیل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، البتہ کتاب و سنت سے والہانہ عقیدت رکھنے والے حق و علماء کرام کا دل سے احترام ضرور کرتا ہوں۔ انہی ستودہ صفات بزرگوں کے فیض صحبت نے بندے کو جینے کے آداب اور زندگی گزارنے کے شائستہ اصول سکھائے۔ میرے لیے یہ الفاظ میں ان کا شکریہ ادا کرنا ممکن نہیں۔ اس کتاب میں 9 شخصیات پر مضامین شامل ہیں۔ ہر مضمون کا عنوان اس خوبی سے باندھا گیا ہے کہ اس شخصیت کی اہم خصوصیت اس میں آ جاتی ہے۔ عناوین کتاب کی معنویت میں 4 چاند لگاتے ہیں۔ پہلا مضمون بانی جامعہ کاکا محمد عمر علیہ الرحمہ پر ہے، جس میں موصوف کے آبائی وطن، قیام جامعہ کا پس منظر وغیرہ پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے۔ مرحوم کا امتیازی وصف بیان کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں، وہ انتہائی مخلص، نیک طینت اور پاک بزرگ تھے، کتاب و سنت کے شیدائی اور عقیدہ و توحید کے فدائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری ظاہری اور باطنی خوبیاں آپ کی ذات میں جمع کر دی تھیں جو ایک صالح و مصلح میں ہونے چاہیے۔ وہ اپنے وقت کے کامیاب تاجر چرم تھے۔ دنیاوی تجارت سے جو کچھ کمایا اس کا بڑا حصہ آخرت کی تجارت میں لگا دیا اور ساتھ ہی عمر عزیز کا بیشتر حصہ بھی دینی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اس کتاب کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں مولانا زاہد اعظمی رحمہ اللہ نے کوئی سنی سنائی بات نہیں لکھی ہے، بلکہ اپنے مشاہدات و تجربات سے قارئین کو روشناس کرایا ہے۔ آپ کی عمر عزیز کا بیشتر حصہ جامعہ کے آنگن میں ان شخصیات کے زیر سایہ گزرا۔ اس دوران جو کچھ دیکھا اسی کو بے کم و کاست بیان کر دیا۔ اس پس منظر میں آپ سے بہتر ان شخصیات پر کون روشنی ڈال سکتا تھا؟ مولانا محترم کاکا عبدالرزاق رحمہ اللہ کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مزاج میں جمال و جلال کا امتزاج تھا، مگر جلال کا عنصر غائب تھا۔ مصلحت پسندی اور مصلحت پرستی سے کوسوں دور تھے۔ بات کھری کہتے اور دو ٹوک انداز میں، لب و لہجے میں لچک کم تھی، قوت ارادی سے بھرپور تھے۔ آخری دنوں میں تنفس کے جان لیوا مرض سے نبرد آزما تھے، مگر اپنے آپ کو بیمار محسوس ہونے نہیں دیا۔ پیکر عظیمت و استقلال کاکا محمد اسماعیل رحمہ اللہ کی شخصیت بڑی قداور تھی۔ مولانا نے ان کا خاکہ ڈوب کر لکھا ہے، وہ تھے بھی مرد آہن۔ مولانا لکھتے ہیں، مرحوم کی شخصیت بڑی باکمال تھی۔ وہ ایک نادر اور انمول ہیرا تھا جو کھو گیا، مگر اس کی تابندگی و درخشندگی آج بھی باقی ہے۔ وہ بڑا انسان تھا،
کیونکہ بڑے انسانوں کی ساری خصوصیات اس میں موجود تھیں۔ وہ اگرچہ رئیس اعظم تھا مگر سادگی کا یہ عالم تھا کہ اس کے لباس اور پوشاک کو دیکھ کر کوئی اجنبی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وقت کا عظیم ترین دولت مند ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں مسجد کے کھلے صحن میں ننگے فرش پر عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر افطار کیا کرتا تھا۔ مرحوم کی شخصیت جہاں عمر آباد کی اس مادر علمی کے لیے ایک مخلص خادم، مستعد پاسبان، فرش شناس، سرپرست اور لائق صدر کی حیثیت سے نمایاں تھی، وہیں اہل عمر آباد کے لیے بھی اس کی شخصیت ایک مہربان باپ سے کم نہیں تھی، جس کے پہلو میں بستی کے ایک ایک فرد کے لیے مشفق باپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کے انتقال کی خبر سن کر کتنے ہی لوگوں نے زبانوں سے بے اختیار نکل گیا کہ آج ہمارا باپ ہم کو یتیم کر کے چلا گیا۔ اس پیکر ایثار نے ہمیشہ دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا، اپنے ذاتی رنج و غم کو خواہ کوئی اہمیت نہ دے مگر وہ دوسروں کے درد و غم کا اسے ہمیشہ پورا پورا احساس رہا۔ مولانا نے ان کی شفقتوں کو یاد کرتے ہوئے ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کاکا محمد اسماعیل مرحوم کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، برسوں مرحوم کی رفاقت کا شرف بھی بندے کو حاصل رہا ہے اور ناچیز پر ہمیشہ ہی آپ کی خصوصی نظر عنایت رہی ہے۔ حقیقت میں میرا یہ قلم آپ ہی کا رہین منت ہے اور میری تحریری صلاحیت تمام تر آپ ہی کی مسلسل حوصلہ افزائیوں کا نتیجہ ہے۔ کاکا محمد ابراہیم صاحب رحمہ اللہ بڑی خوبیوں کے مالک تھے، اگرچہ انہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی لیکن علم و ادب کے شائدائی، علماء کے قدردان تھے۔ عمر لائبریری کی بنیاد رکھی اور اس میں متعدد علمی کتابیں جمع کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ مولانا تحریر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ظاہری و باطنی خوبیاں آپ کی ذات میں سمو دی تھیں۔ آپ سرتاپا اخلاق اور پیکر شرافت و انسانیت تھے۔ آپ کے بلند اخلاق، جود و کرم، جذبہ اخوت، علم دوستی، علوم و فنون کی سرپرستی، علماء دین کا احترام، طلباء جامعہ کے ساتھ انتہائی محبت و شرافت کا سلوک، باصلاحیت طلباء کی حوصلہ افزائی، نادر طلباء کی امداد و اعانت، مسکینوں اور محتاجوں کی خبر گیری، مزاج کی سادگی، انکسار، زندہ دلی، ایسی ہی بے شمار خوبیوں کے واقعات آج بھی زبان زد خاص و عام ہیں۔ محب جامعہ کاکا محمد اسحاق رحمہ اللہ بڑی شرمیلی طبیعت کے مالک تھے، اپنے بھائی کا احترام حد درجہ کرتے تھے۔ محمدیہ ہائی اسکول ان کی سرپرستی میں ایک پودے سے تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا۔ آج اطراف و اکناف کے بہت سے مسلم و غیر مسلم طلباء اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جانثار جامعہ کاکا رشید احمد مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ مسلم و غیر مسلم آپ کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول کر لیتے تھے۔ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت قدرت کی خاص عطا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ آپ کی مجالس کو یاد کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں، آپ ایک بہترین مجلسی شخصیت تھے، ہر قسم کی مجلس کے رنگ کو خوب پہچانتے تھے اور اس کے تقاضوں کا پورا لحاظ رکھا کرتے تھے۔ جہاں علماء کرام کی مجلس کا وقار بڑھاتے، وہیں بعض دفعہ عزیز طلباء کی محفلوں میں شریک ہو کر ان کے رونق میں اضافہ کرتے۔ شہید جامعہ کاکا محمد عمر ثانی رحمہ اللہ 34 برس تک جامعہ کے معتمد رہے۔ اللہ نے جامعہ کی نشاط ثانیہ کی خدمت آپ سے لی۔ آپ کے دور اعتماد میں مختلف ادارے قائم ہوئے، جیسے ادارہ تعارف اسلام، ادارہ تحقیقات اسلامی، ادارہ صنعت و حرفت وغیرہ۔ جامعہ کے عظیم الشان جشن طلائی آپ کی بے پناہ انتظامی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے معاونین کی خلوص و برکت تھی کہ مختصر مدت میں آپ نے بہت سے کارنامے انجام دیے اور ثابت کر دیا کہ نیت صحیح ہو اور دل میں اخلاص ہو تو کیا نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل حال ہوا کرتی ہے۔ مولانا محترم کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کے آخری خطاب کا ایک اقتباس ان الفاظ میں پیش فرماتے ہیں، میں خواہ کہیں بھی رہوں چند گھنٹوں کے لیے بھی جامعہ کو فراموش نہیں کر سکتا۔ ہر جگہ میری یہی کوشش رہتی ہے کہ جامعہ کے متعلق معلومات مجھ تک پہنچتی رہیں اور جامعہ کے متعلق خوشکن باتیں سننے کا میں ہمیشہ خواہش مند رہتا ہوں، جن سے میرے دل کو عجیب سی فرحت و مسرت حاصل ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ اور طلباء جامعہ کے مخصوص مزاج بلند مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ مخلص جامعہ کاکا محمد عمیر بڑے کتاب دوست، فیاض، جری، حق گو اور بے باک انسان تھے۔ ان کے شوق مطالعہ کے بارے میں
یہ اقتباس ملاحظہ ہوں۔ موصوف کو مطالعے کا بڑا شوق تھا۔ سفر پر نکلتے تو اسباب سفر اور زاد راست سے بڑھ کر کتابوں کے انتخاب کی فکر کرتے۔ ایک تفریحی سفر میں احباب خوش گپیوں میں مصروف تھے اور عمیر بھائی مطالعے میں مگن۔ میں نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا، عمیر بھائی آپ کا امتحان کس تاریخ کو ہے؟ بہت جھینپے، پھر مسکرائے اور محظوظ ہوئے، کچھ دیر تک باتوں میں شریک رہے۔ اس کے بعد غیر ارادی طور پر ان کے ہاتھ نے کتاب تھام لیا۔ خادم جامعہ کاکا عبدالرزاق شاہد عمری رحمہ اللہ نہایت متحرک اور فعال شخصیت تھے۔ انہوں نے جامعہ کے لیے مخلصانہ خدمات انجام دی ہیں، جس کا تذکرہ اس کتاب میں تفصیل سے ہے۔ کتاب کا آخری مضمون یادوں کی خوشبو کے عنوان سے جامعہ کے جشن طلائی سے متعلق رپورتاج پر مشتمل ہے۔ جامعہ کا 50 سالہ جشن جس نے بھی دیکھا ہے اس کی یادوں سے دل و دماغ آج بھی روشن ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے مضمون کسی تحفے سے کم نہیں۔ کتاب کا اختتام مولانا کی 2 نظموں پر ہوتا ہے۔ پہلی نظم کاکا محمد عمر ثانی رحمہ اللہ کی وفات پر ان کی یاد میں کہی گئی ہے۔ دوسری نظم مادر علمی کی شان میں ہے اور اس کے 2 بند ملاحظہ ہوں۔ یہ وہ زمین ہے کہ آغوش خاک میں اس کی میرے بزرگ میرے مہربان سوتے ہیں اس کی خاک میں مدفون عظمتوں کے مینار۔ یہ وہ زمین ہے جہاں آسمان سوتے ہیں۔ میں اپنے پیارے وطن کو سلام کرتا ہوں، حسین کوہ و دمن کو سلام کرتا ہوں۔ یہ جامعہ یہ حسین گلشن عمر آباد، اس آبروئے چمن کو سلام کرتا ہوں۔ یہ کتاب جامعہ اور اس کے ذمہ داران کا بہترین تعارف ہے۔ یہ جہاں ذمہ داران جامعہ کی زندگی کا عکس ہے، وہیں ایک فرزند جامعہ کی دلی محبت کا آئینہ دار بھی ہے۔ ہم جیسے طالب علموں کے لیے ایک عظیم علمی تحفہ اور راہبر و رہنما کتاب۔ اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، آمین۔ ورق ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور النکاروں کے تعارف پر مشتمل ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ